बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर अजीज ज़फ़र, अपने चैनल हिस्ट्री अनफोल्ड से एक नए पॉडकास्ट के साथ। कुछ कत्ल सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेते, वो पूरे अहद की सांसें रोक देते हैं। या किसी कौम का नौजवान ख्वाब गोली की आवाज़ में दफन कर दिया जाए तो खून सिर्फ ज़मीन पर नहीं गिरता, तरीक के औराक पर भी छलक जाता है। उस्मान हादी का कत्ल भी ऐसा ही एक वाक़या है, एक ऐसा लम्हा जिसने बांग्लादेश की गलियों, यूनिवर्सिटियों, सियासी हलकों, अशफाती वाहनों में एक खामोश मगर गहरा ताश पैदा कर दिया है। वो सिर्फ एक फर्ज नहीं था, बल्कि एक सवाल था। सवाल ताकत से, सवाल खामोशी से, और सवाल उस निज़ाम से जो इख्तलाफ को अक्सर बगावत समझ लेता है। इसकी मौत ने यह तय कर दिया है कि अब यह महज एक फौजदारी केस नहीं रहा, बल्कि ज़मीर, इंसाफ और सच्चाई के बीच एक कड़ा इम्तहान बन चुका है। बांग्लादेश की तारीख के सफ़ात पर एक और खून आलूद दास्तान रकम हुई। उस्मान हादी जैसा नौजवान इनकलाबी जो आज़ादी की शम्मा जलाने वाला था, अंधेरी रात की गोलियों का शिकार हो गया। वो न सिर्फ एक शख्स था, बल्कि एक तहरीक का इस्तारा था, जो शेख हसीना की अमैयत के खिलाफ उठने वाले तूफान का पेशरो था। उसकी जद्दोजहद ने नौजवानों के दिलों में अमीर की लौ जगाई और उसकी मौत ने एक नई बगावत की बुनियाद रख दी। ये कहानी है जबर के खिलाफ निजामत की, जहाँ ताकत के खेल में कमज़ोर वादें भी तारीख बदल लेती हैं। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा शेख उस्मान हादी का मुबैना सियासी कत्ल, उससे जुड़े मुल्ज़िम के हिंदुस्तान फरार होने के बयान ने न सिर्फ ढाका की सड़कों पर एक नए सियासी तूफान को जन्म दिया है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीख शीरी के एक नए और ख़तरनाक दौर का भी इशारा दिया है। ये वाक़या एक नए लीडर की जान लेकर अचानक होने वाले इंतखाब की फिजा में एक हम बम की तरह फटा है। सिर्फ एक मुजरमाना वारदात नहीं, बल्कि बांग्लादेश की पेचीदा अंदरूनी सियासत और उस पर बाहर के मुबैना रसूख के हसास इंतज़ार में एक ऐसा अलमिया है जिसके सियासी असरात खत्ते की सालबियत के लिए अहम हो सकती हैं। श्री उस्मान हादी बांग्लादेश के मकतूल रहनुमा के इब्तदाई तारुफ की बात करें तो श्री उस्मान हादी एक बांग्लादेशी सियासी कारकुन, शायर और तलबा रहनुमा था, जिन्होंने 2024 की अवामी तलबा तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया। उसका नाम बांग्लादेश की नौजवान सियासी क़यादत में नुमायां तौर पर उभरा। रियासती और सियासी कारकुन था, लिखारी था, उस्ताद, तलबा तंजीम इनकलाब मंचा अवामी जद्दोजहद का एक तंजीमी प्लेटफार्म था, उसका वो इंचार्ज था। उसका किरदार तर्जुमान, रहनुमा, आज़ादी पसंद तहरीक का चेहरा था। ढाका बांग्लादेश में था। उस्मान हादी का किरदार मकबूलियत की बात करें, उस्मान हादी 2024 में बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी तलबा तहरीक में हिस्सा लिया। हुकूमत, जमहूरी इस्लाहात, शोबे और नौजवान हकूक़ के लिए निकाली गई। वो एक जानदार मुकर्रर, सियासी स्टाइल अंगेजी देने वाला और नौजवानों में मकबूल रहनुमा था। उसके बयानात और तंजीम के बयानिए ने उन्हें कई लोगों के दिलों में ख़ास मकाम अता किया। वो अवामी एहतजाज में न सिर्फ नुमाया चेहरा था, बल्कि आइंदा इंतखाब जो फरवरी 2026 में होने थे, में पार्लियामेंट के उम्मीदवार के तौर पर खुद को पेश कर रहा था। कत्ल के वाक़े की बात करें तो 12 दिसंबर 2025 में श्री उस्मान हादी ढाका के इलाके बजवाए नगर में अपनी मुहिम के दौरान ऑटो रिक्शे में सफ़र कर रहे थे कि अचानक नामालूम मसल्ला हमलावरों ने करीब आकर उन पर वार किया। हमला मोटरसाइकिल सवार 2 से 3 अफराद ने किया। उन्होंने हादी को सर में गोली मारी। पुलिस ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, मगर जख्म बहुत संगीन थे। इब्तदा में ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और फिर सिंगापुर में इलाज जारी रहा। दिसंबर 18, 2025 को अपने जख्मों की ताबना लाते हुए इंतकाल कर गया। उस्मान हादी के कत्ल की पुरस्कार कहानी में जहाँ साए लंबे और साजिशें गहरी हैं, ताकतवर कुत्तों के हाथ नजर आते हैं जो तारीकी में छुप कर वार करती हैं। ये न सिर्फ एक कत्ल है, बल्कि एक इनकलाब भी यहाँ के कुचले की एक कोशिश है। कत्ल के बाद सियासी और समाजी रद्द अमल की अगर बात करें
عثمان ہادی کے قتل نے بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر سیاسی سماجی ہنگاموں کو جنم دیا۔ بنگلہ دیش میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان کے انتقال کی خبر جیسے ہی سامنے آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے حکومت، پولیس اور ذمہ داران کے خلاف سخت نعرے لگائے۔ طالب علم، نوجوان اور سیاسی کارکن بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے دلوں میں عثمان ہادی ایک افسانہ ہے جو احترام کی لہروں میں زندہ رہتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک رہنما تھا بلکہ ایک خواب آزادی کی خواہش کو جگانے والا تھا۔ سیدھا صورت علاوہ کی اگر بات کریں، بعض علاقوں میں احتجاج پرتشدد بھی ہو گیا۔ میڈیا دفاتر پر حملے ہوئے۔ اخبارات کے دفاتر کو حملہ آوروں نے نظر آتش کیا، بعض صحافیوں کو نشانہ بنایا۔ سیکورٹی فورسز اور مظاہرین میں تصادم بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی علاقائی اثرات کی اگر بات کریں، عثمان ہادی کے قتل نے نہ صرف بنگلہ دیش کی اندرونی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ علاقائی تعلقات پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ کچھ مظاہرین نے الزام لگایا کہ ملزمان بھارتی سرزمین کی طرف فرار ہوئے ہیں، جس نے بھارت اور بنگلہ دیش کی تعلقات میں کشیدگی بڑھائی ہے۔ سیاسی حلقوں، میڈیا میں کہانیاں گردش کر رہی ہیں کہ واقعہ کی تحقیق اگر جاری ہے، اصل ذمہ داران کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس کی یاد و احترام کی اگر بات کریں، بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کے لیے سرکاری سوگ اور یادگار اجتماعات منعقد ہوئے۔ ان کے چاہنے والوں نے مظاہرین اور جلسے بھی کیے جن میں ان کے قتل کے خلاف انصاف کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ شریف عثمان ہادی ایک نوجوان اور پرجوش انسان، بنگلہ دیشی سیاسی رہنما تھا جنہوں نے 2024 کی عوامی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ دسمبر 2025 کو قاتلانہ حملہ ہوا اور آخر 18 دسمبر کو انتقال کر جاتا ہے۔ ان کے قتل نے ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے، ہنگامے، میڈیا، سیاسی فوجیوں کے خلاف احتجاج کو جنم دیا۔ واقعہ بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال، علاقائی تعلقات پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ عثمان ہادی قتل اور بھارت کی ممکنہ مداخلت کی اگر بات کریں کہ یا بھارت نے عثمان ہادی کے قتل میں براہ راست ملوث ہے، اس وقت تک مصدقہ ثبوت نہیں ہے کہ بھارت یا بھارتی ریاست نے بھارتی خفیہ ایجنسی عثمان ہادی کے قتل میں سیدھی شرکت یا ملوثیت اختیار کی ہے۔ ویسے دعوے سوشل میڈیا یا بعض مقامی رپورٹ میں گردش کر رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی مصدقہ بین الاقوامی ذرائع یا معتبر تحقیق والا ثبوت موجود نہیں ہے۔ مثلا ایک وائرل ویڈیو جس میں کہا گیا کہ فرانس نے بھارت کو ملوثیت رپورٹ کی ہے جو کہ جعلی ڈکلیئرڈ ہوئی ہے۔ فی الحال کوئی آزاد بین الاقوامی تحقیق، قانونی پیش رفت یا ثبوت نہیں ہے کہ بھارت کی سرکاری غیر سرکاری ملوثیت کو ثابت کرے۔ پھر بھارت کا نام کیوں آ رہا ہے؟ عثمان ہادی کے قتل کے بعد صورتحال نے ایک سیاسی جذباتی رخ اختیار کیا ہے۔ ہادی کی سیاست اب بھارت مخالف بیانیہ اس کی وجہ لگتا ہے۔ عثمان ہادی خود بھارتی اثرات اور ہیجمنی اور خارجہ مداخلت کے خلاف سخت بیانات دیتے تھے۔ بعض گروہوں میں یہ تشہیر ہوتی رہی کہ ان کا قتل اسی پس منظر کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سیاسی روایات بعض حلقوں میں بنگلہ دیش کی داخلی سیاست اور علاقائی مفادات کے حوالے سے ایک نقطہ بحث بن گئی ہے جس میں بھارت کو بطور فریق نامزد کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کے فرار کی افواہوں کی اگر بات کریں، بعض رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ حملہ آور بھارت کی طرف فرار ہوئے ہیں جس نے بنگلہ دیش میں عوامی جذبات کو بھڑکا دیا۔ تاہم اس دعوے کا آفیشیل قانونی نفاذ یا عدالت کی طرف سے تصدیق شدہ ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ سیاسی بیانی کی بات کریں، عثمان ہادی کے قتل کے بعد بنگلہ دیش میں کشیدگی، احتجاج کے دوران متعدد سیاسی جماعتیں، کارکن اور سوشل میڈیا گروپ بھارت مخالف نعرے اور الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جس سے معاملات مزید الجھ گئے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر اثرات کی بات کریں، عثمان ہادی کا قتل صرف اندرونی سیاسی واقعہ نہیں رہا بلکہ اس نے دونوں ملکوں کے تعلقات پر ایک نیا تناؤ اور دباؤ پیدا کیا ہے۔ اگر ڈپلومیسی کشیدگی میں اضافے کی بات کریں، بنگلہ دیش میں بھارت میں اپنے سفارتی موجودگی کم کرنے کا مشورہ دیا ہے،
भारत ने चट्टागांव में वीज़ा सेंटर बंद कर दिए हैं, जो कशीदगी की अलामत है। भारत में भी बांग्लादेश एम्बेसी के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अवामी एहतजाज में बाद लोगों ने भारत और भारतीय मिशन को भी निशाना बनाया है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के माबैन सफारती तनाव बढ़ा है। बैन अवी रद्दमल की बात करें, जबकि भारत मुलव्वस होने के कोई मजबूत सबूत पेश नहीं हुए, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर मिशन ने अफसोस तशवीश का इजहार किया है और वाक़या की मुतफन्ना और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। हकीकत मुकाबला क्यास की अगर बात करें, कोई हकीकत नहीं कि भारत ने उस्मान हादी को कत्ल करवाया, मसद का सबूत नहीं है। क्लियर सबूत नहीं कि भारत मुलव्वस है या भारतीय खुफिया एजेंसी रहा का कोई इसमें हाथ है। कहा जा रहा है कि मुसलमान भारत में फरार हुए, लेकिन ऑफिशियल तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। बहुत से सोशल मीडिया पर भारत मुलव्वसियत की वीडियो जारी की गई हैं, जो कि अक्सर गलत हैं। उस्मान हादी के कत्ल में भारत का बाहर राज किरदार साबित नहीं हुआ, मगर सियासी, जज्बाती, इलाकाई कशीदगी के मामले को कई सतहों पर पेचीदा बना दिया गया है। इसमें अवामी जज्बात, सियासी मफादात, मकामी बयानिए, सफारती तनाव सब शामिल हैं। उस्मान हादी के कत्ल की तहकीकात, कानूनी पहलुओं, इलाकाई सियासत पर एक तफसीली बात करते हैं। पस मंजर की बात करें कि कत्ल क्यों अहम है। उस्मान हादी का कत्ल सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं रहा, बल्कि ये वाक़या नौजवान सियासत, तलबा तहरीक, रियासी ताकत और बांग्लादेश भारत तल्लुकात में बहुत ज़्यादा एक तकचा साबित हुआ है। सबके बीच एक अलामती वाक़या बन गया है। उस्मान हादी एक नौजवान मुतहर्रिक हुकूमत मुखालफ आवाज़ समझे जाते थे। इनकी बकूलियत खास तौर पर शहरी नौजवानों तलबा में थी, जिसने इनके कत्ल को सियासी तौर पर असास बना दिया है। तहकीकात की मौजूदा सूरत की बात करें, सरकारी तहकीकात जारी हैं। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक कत्ल की फौजदारी तफ्तीश जारी है। वाक़या को टारगेट किलिंग के तौर पर देखा जा रहा है। CCTV फुटेज, फ़ोन डेटा, ऐनी शाहिदीन के बयानात इकट्ठे किए जा रहे हैं। ताल किसी हतमी मुल्ज़िम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। अगर अहम नुकते की बात करें, अभी तक कोई अदालती चार्जशीट या हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मुमकिन मार्कात की बात करें, सियासी हरकों में 3 ज़ाविये बहुत अहम हैं। दाखिली सियासी दुश्मनी, उस्मान हादी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर खुलकर तनकीद करते थे। बाद हल्कों का ख्याल है कि कदर दाखिली सियासी तसादम का नतीजा हो सकता है। यह बांग्लादेशी सियासत में कोई नया रुझान नहीं, इस ज़ाविया सबसे ज़्यादा ज़ेर गौर है। रियासी गफलत या अगर नाकामी की बात करें, अवामी बयानिए में यह सवाल जोर पकड़ गया है कि मारूफ सियासी शख्सियत को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। बाद हल्के उसे रियासी नाकामी या गैर संजीदगी करार दे रहे हैं। यह इल्ज़ाम है, सबूत नहीं है। बैरूनी मुदाखलत या भारत के मुलव्वस होने की बात करें, बाहर मुलव्वस होने का कोई मकसद का सबूत मौजूद नहीं है। कोई बैनुल-अक़वामी अदारा या अदालत भारत को मुल्ज़िम इल्ज़ाम नहीं ठहरा रही, फिर इल्ज़ाम क्यों हैं? उस्मान हादी के बयान में भारत पर तनकीद मौजूद थी। कत्ल के बाद जज्बाती एहतजाज में भारत मुखालफ नारे लगे। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा दावे वायरल हुए। कानूनी तौर पर भारत पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अदालती कानूनी पहलू की बात करें, कानूनी रास्ता मौजूद है। मुकदमा इस्ताद दहशतगर्दी कत्ल की दफात के तहत दर्ज हुआ। तहकीकात के बाद गिरफ्तारी, चार्जशीट, ट्रायल, फैसला, ये तमाम मराहल अभी बाकी हैं। अगर खतरे की बात करें, बांग्लादेश में माजी में ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जहाँ तफ्तीश, सियासी दबाव या केस वक़्त के साथ कमज़ोर हो गया, इसलिए वहाँ बैनुल-अक़वामी या आज़ाद कश्मीर का मुतालबा कर रहे हैं। अवामी रद्द-ए-अमल एहतजाज की अगर बात करें, बड़े शहरों में एहतजाज हुए हैं, तलबा की हड़तालें हुई हैं, मीडिया पर हमले हुए हैं, सोशल मीडिया पर चीज़ पोलराइजेशन है,
یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہ قتل سماجی عدم استحکام کی علامت بن چکا ہے۔ بنگلہ بھارت تعلقات پر اثر کی بات کریں، اگرچہ بھارت پر دام ثابت نہیں ہوا مگر اشفاقی سطح پر تناؤ پیدا ہوا ہے۔ ویزا اشفاقی سرگرمیوں میں کمی ہوئی ہے، عوامی سطح پر بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سب خطے کے لیے خطرناک رجحان ہے کیونکہ دونوں ممالک کا معاشی سیکورٹی انحصار موجود ہے۔ اصل سوالات جو بھی جواب طلب ہیں، قاتل کون ہے؟ قتل کا حکم کس نے دیا؟ یا سیاسی فائدہ کس کو ملا؟ ریاست نے سیکورٹی کیوں فراہم نہیں کی؟ کیا یہ انصاف تک پہنچے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی سامنے آنے ہیں۔ اگر بیلنس کنکلوژن کی بات کریں، عثمان ہادی کا قتل سیاسی طور پر سنگین واقعہ ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، کسی بیرونی ملک کے مسلوث ہونے کے ثبوت نہیں ہیں۔ جذبات، افواہیں سیاسی کی فکر پر حاوی ہیں۔ اصل امتحان کیا انصاف ہوگا یا کیس بھی فائلوں میں دب جائے گا؟ اس قتل کے پیچھے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور بھارت کی مداخلت ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے لیکن حملہ آوروں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ قتل ذاتی دشمنی یا سیاسی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور کئی مقامی سیاستدانوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف اٹھنے والے اس انقلاب میں عثمان ہادی ایک شعلہ تھا جو ہوا کے جھونکوں سے بڑھتا چلا گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب طلباء کی آوازیں گلیوں میں گونج اٹھیں اور ایک نوجوان کی قیادت نے ایک قوم کو جگا دیا۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف کلام میں ان کے کردار کی بات کریں، عثمان ہادی 2024 کے طلباء کی زیر قیادت انقلاب میں ترجمان تھے اور شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف احتجاجوں میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ احتجاج نوکریوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہوا جو بعد میں حکومت کی کرپشن اور جبر کے خلاف قومی بغاوت میں تبدیل ہو گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2024 میں شیخ حسینہ کو ملک چھوڑ کر بھارت بھاگنا پڑا۔ ہادی نے احتجاجوں کو منظم کرنے، طلباء کو متحرک کرنے اور شیخ حسینہ کی حکومت کو چیلنج کرنے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ وہ بھارت کی مبینہ مداخلت اور حسینہ کی آمریت کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ آنے والے انتخاب میں ان کے متوقع کردار کی اگر بات کریں، عثمان ہادی فروری 2026 کے انتخاب میں ڈھاکہ کے حلقے 8 سے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لینے کی تیاری کر رہے تھے۔ انتخاب میں شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کو ختم کرنے، نئی سیاسی تبدیلی لانے کی مہم چلا رہے تھے۔ ان کی موت سے انتخاب کی تیاریوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور عبوری حکومت نے اسے انتخاب کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ نوجوانوں میں ان کی عزت کی اگر رتبے کی بات کریں، عثمان ہادی نوجوانوں میں بہت مقبول تھے اور انہیں انقلاب کا علامتی چہرہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی موت پر لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی اور احتجاج کیا۔ وہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو متحرک کرنے میں ماہر تھے اور بھارت مخالف، جمہوریت پسند، انقلاب پسند خیالات کی وجہ سے نوجوانوں کے ہیرو تھے۔ کئی نوجوان انہیں آزادی خود مختاری کی جدوجہد کا نمائندہ مانتے تھے۔ آنے والے انتخاب کے موقع پر عثمان ہادی ایک ستارہ بن کر چمکنے والا تھا جو نئی صبح کے نوید لاتا، لیکن قسمت کے کھیل میں اس کی روشنی کو گرانے کی کوشش کی گئی مگر اس کی براعت اب بھی سیاست کی راہوں کو روشن کر رہی ہے۔ عثمان ہادی کی جدوجہد، اس کی المناک موت بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک باب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ایک شہید تھا جو انقلاب کی راہ سے پھر اٹھے گا، نوجوانوں کی آواز میں زندہ رہے گا اور طاقت کے ظلم کو چیلنج کرتا رہے گا۔ اس کی یاد ایک سبق ہے۔ آزادی کی قیمت خون سے ادا کی جاتی ہے مگر یہ خون کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ اس کی روشنی کو پھیلائیں تاکہ کل کی صبح زیادہ روشن ہو۔ اس کے قتل نے ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے، ہنگامے، میڈیا، سیاسی فوجیوں کے خلاف احتجاج کو جنم دیا۔ عثمان ہادی کے قتل کی پراسرار کہانی میں جہاں ساحل لمبے اور سازشیں گہری ہیں، طاقتور قوتوں کے ہاتھ نظر آتے ہیں جو تاریکی میں چھپ کر وار کرتی ہیں۔ یہ نہ صرف ایک قتل ہے بلکہ انقلاب کو کچلنے کی ایک کوشش ہے۔ نوجوانوں کے دلوں میں عثمان ہادی ایک افسانہ ہے جو احترام کی لہروں میں زندہ رہتا ہے۔ نہ صرف ایک رہنما تھا بلکہ ایک خواب
جو آزادی کی خواہش کو جگانے والا تھا۔ اس واقعے نے صحافیوں کو فکری آزادی، قومی بیانیے پر کنٹرول کی کس طرح نئی بیعت چھیڑی ہے۔ بری عمر کے سامنے چیلنج، نئے انتخابات، استحکام اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا ہے۔ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت کو قتل کو انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ ایک غیر معمولی صورتحال میں آزادانہ شفاف انتخابات کروانے کی کوششوں پر پڑنے والا دباؤ ہے۔ اندرونی استحکام قائم رکھتے ہوئے ہندوستان جیسے طاقتور پڑوسی کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنے کی مشکل ہے۔ شریف عثمان ہادی کے قتل واقعہ نے بنگلہ دیش میں سیاسی کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ اس واقعے میں ہندوستان سے منسلک ملزموں کا معاملہ خاص طور پر زیر بحث ہے۔ پولیس نے فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ نامی مشتبہ افراد کی نشاندہی کی ہے۔ پولیس کے مطابق گولیاں چلانے والا ملزم بہت امکان ہے کہ ہندوستان فرار ہو گیا ہے۔ ہندوستان سے منسلک الزامات کی اوپیری اور الزامات کی بات کریں۔ پولیس کے بیان کے مطابق بنگلہ دیش پولیس نے کہا ہے کہ حملہ آور بہت امکان ہے کہ ہندوستان فرار ہو چکا ہے۔ احتجاجیوں کا موقف ہے۔ احتجاج کرنے والے ہادی کی تنظیم کلا منچ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ملزم ہندوستان میں پناہ لے واپس نہ کیا جائے تو وہ بنگلہ دیش میں ہندوستانی سفارت خانے کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ سابق سیاسی رہنما کی اقتدار کی بات کریں۔ واقعے سے پہلے ہادی کو مبینہ طور پر ہندوستانی نمبر سے موت کی دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ یہ اشارہ ملک میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ہندوستان ہونے کے بعد آئے۔ ہندوستان کے جواب کی اگر بات کریں، ہندوستان کی طرف سے اس مخصوص ملزم کے بارے میں کوئی عوامی بیان موجود نہیں ہے۔ اس تناظر میں بنگلہ دیشی عوام کے ایک طبقے نے ہندوستان کے سیاسی رسوخ کے حوالے سے تاریخی شک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو ہندوستان میں پناہ ملنے، ان کے حوالے کرنے کی درخواستوں پر عدم تعاون کے معاملات نے اس کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے ہادی کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان کے حامیوں نے احتجاج کیا، ہندوستان مخالف نعرے گئے۔ اس دوران مبینہ طور پر بال نواز صحافت کے لیے مشہور دو ہوائی دفاتر پر حملے کیے گئے۔ محمد ہادی کی جدوجہد، اس کی المناک موت بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک باب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ایک شہید تھا، انقلاب کی راہ سے پھر اٹھے گا، نوجوانوں کی آواز میں زندہ رہے گا اور طاقت کے ظلم کو چیلنج کرتا رہے گا۔ اس کی یاد ایک سبق ہے کہ آزادی کی قیمت خون سے ادا کی جاتی ہے، مگر خون کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی روشنی کو پھیلائیں تاکہ کل کی صبح زیادہ روشن ہو۔ عثمان ہادی کا خون اب ڈھاکہ کی سڑکوں پر سوکھ چکا ہے، لیکن اسے اٹھنے والے سوالات، الزامات کی چنگاریاں بڑے سیاست کے خوش ایندھن کو مزید بھڑکانے کا کام کر رہی ہیں۔ یہ المیہ دراصل دو متضاد بیانیوں کا سنگم ہے۔ ایک طرف بنگلہ دیش کے عوام کی اپنی خود مختاری اور جمہوریت کے حقیقی چہرے کی تلاش، اور دوسری طرف خطے میں طاقت کے دائروں کی وہ پرانی کشمکش جو نئی شکلوں میں بار بار ظاہر ہوتی ہے۔ ہادی کا قتل شاید ایک فرد کی موت ہے، لیکن اس کی گونج لاکھوں لوگوں کے دلوں میں سنائی دے رہی ہے جو اپنی سیاسی تقدیر خود لکھنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ آنے والے دن ثابت کریں گے کہ یہ خواب شیربندہ تعبیر ہوتے ہیں یا پھر علاقائی سیاست کے بھیٹ چڑھتے ہیں۔ عثمان ہادی کی قبر شاید خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی میں چیخیں چھپی ہیں۔ وہ چیخیں جو انصاف مانگتی ہیں، جو چیخیں جو سوال کرتی ہیں، اور وہ چیخیں یاد دلاتی ہیں کہ گولی جسموں کو مار سکتی ہے، خیالات کو نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب سچ کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک اور ذرا بلند آواز میں بولتا ہے۔ آج بنگلہ دیش ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں فیصلہ یہ نہیں کہ قاتل کون ہے، بلکہ یہ ہے کہ ریاست کس طرح کھڑی ہے، خوف کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ۔ اگر عثمان ہادی کا خون میرے خبر بن کر رہ گیا تو یہ صرف ایک فرد کی شکست نہیں ہوگی، بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقی ہار ہوگی۔ مگر اگر سچ سامنے آیا تو یہی قتل ایک دن زندگی کی نئی بحث، نئی سیاست اور نئے شعور کی بنیاد بن سکتا ہے۔